بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، نظم نعت کے الفاظ معنی لکھنے کے بعد آج ہم نظم نعت کا مرکزی خیال، مختصر جوابات، مشقی سوال نمبر 2، 3، 5، 11 کریں گے۔ سب سے پہلے مرکزی خیال کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مرکزی خیال کہتے ہیں کسی بھی نظم کا نچوڑ جو 3 سے 5 سطور پر مشتمل ہو۔ تو آج ہم اس نظم کا مرکزی خیال، اور اسے عام نکات کی مدد سے لکھا جاتا ہے۔ نظم نعت کے تینوں بند میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ ان اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی خیال، نظم نعت میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت اور شفقت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے غمگسار اور ہمدرد تھے۔ ہر ایک کے غمگسار اور ہمدرد تھے۔ بیٹا، یہ تھا نظم نعت کا مرکزی خیال۔ تحریری شکل میں بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو لکھنے میں دشواری محسوس نہ ہو۔ مرکزی خیال سرخی قوسین میں مرکزی خیال کا جس نظم کا لکھا جائے اس کا نام۔ نظم نعت میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت اور شفقت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے غمگسار اور ہمدرد تھے۔ ہر ایک کے غمگسار اور ہمدرد تھے، کیا چاہے وہ اپنا ہے بیگانہ ہے، ہر ایک کی خیر خواہ ہے۔ بیٹا، یہ تھا نظم نعت کا مرکزی خیال۔ اب دوسرے نمبر پر ہم کریں گے مختصر جوابات۔ مختصر جوابات بہت ہی آسان جواب میں بیٹا، یہ آپ ہی کی معاونت سے ان کے جوابات کرتے ہیں۔ جز الف رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ شاباش، آپ بتاؤ بیٹا۔ ہمارے نبی کا، شاباش۔ رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ یہ رحمت ہمارے نبی کا لقب ہے۔ جز بے یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ بیٹا آپ بتاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاباش۔ یتیموں کا والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ جزیم ہیرا سے کیا مراد ہے؟ ہیرا سے مراد ایک غار ہے، شاباش۔ مس خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے معنی پڑھا ہوگا، مس خام کا کچا تانبا، کندر خالص سونا۔ مس خام کو کندن بنانے کا مطلب ہے کہ کچے تانبے کو خالص سونے میں تبدیل کرنا۔ یہاں اس سے مراد انسان کو انسانیت کی کامیابی کا راستہ دکھانا اور ہدایت دینا ہے۔ انسان کو انسانیت کی کامیابی کا راستہ دکھانا اور ہدایت دینا ہے۔ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ جہالت، شاباش۔ عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی۔ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ جہالت۔ بیٹا، دی گئی ہدایات کے مطابق مختصر سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں۔ جواب ادھورا نہیں لکھنا، مکمل لکھنا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جواب آدھا سوال میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے مختصر جوابات اس طریقے سے کرنے، بہت ہی آسان۔ یہ دوبارہ سن لیں۔ جزدال مس خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مس خام کو کندن بنانے کا مطلب ہے کچے تانبے کو خالص سونے میں تبدیل کرنا۔ یہاں اس سے مراد انسان کو انسانیت کی کامیابی کا راستہ دکھانا اور ہدایت دینا ہے۔ بیٹا سوال نمبر 2 آپ ٹک کر لیں۔ یہ کرنا، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ بیٹا مصرع دیے گئے ہیں، جو بھی درست مناسب لفظ ہو آپ نے اس مناسب لفظ سے اس مصرعے کو مکمل کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلا جز الف، رہا ڈر نہ گیش کو موجے بلا کا۔ اب یہاں جو خالی جگہ ہے، جو لفظ غائب ہے، جو آپ نے مناسب لفظ کا انتخاب کرنا ہے آپ کریں۔ اگر مشکل ہو آپ نظم کی بلند خوانی کیجیے، آپ کو انشاءاللہ وہ لفظ مل جائے گا جس کی مدد سے آپ مصرع مکمل کریں گے۔ اس طریقے کے مطابق بیٹا آپ نے
مصروں کو مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، کالم کو ملانا ہے۔ کالم میں الفاظ معنی ہیں، تو آپ نے بیٹا جیسے پہلا لفظ ہے رحمت، اب کالم الف میں دیکھیں کندن، والی، بخشش، درگزر، گناہگار، تو آپ کو فوراً ذہن میں آئے گا رحمت کو بخشش کے ساتھ ملایا جائے گا، تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے اس کو ملانا ہے۔ سوال نمبر 5 کو ٹک کر لیں۔ سوال نمبر 11، سوال نمبر 11 کو بھی ٹک کیجئے بیٹا، اس میں الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ میں آپ نے جو اسم نکرہ کے الفاظ ان کی نشاندہی کرنی۔ اسم نکرہ کہتی ہیں کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو۔ جیسے شخص کی مثال لڑکا، آدمی، چیز کی مثال کتاب، اور جگہ کی مثال یا شہر کی مثال، جگہ کی مثال جیسے شہر۔ تو بیٹا جو بھی اسم نکرہ کے الفاظ ہیں آپ نے ان کی نشاندہی کرنی، یعنی انہیں دائرہ لگا دینا ان کے ارد گرد۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا کام آپ کا آج کا، کہ مختصر سب سے پہلے مرکزی خیال، پھر اس کے بعد مختصر جوابات، پھر سوال نمبر 2 یہ آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے، سوال نمبر 5 بھی کتاب پر حل کرنا ہے، سوال نمبر 11 بھی کتاب پر حل کرنا ہے۔ آپ نے نوٹ بک پر مرکزی خیال اور مختصر جوابات دی گئی ہدایات کے مطابق اپنا کام کیجیے، اور کام جب مکمل ہو جائے پھر اسے یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔